بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شہر کا ایک امیر ترین شخص تھا۔ ایک دفعہ بازار گیا تو ایک ناگن خرید لایا جو سونے کا انڈا دیا کرتی تھی ناگن، لیکن انڈا جو ہے وہ سونے کا دیا کرتی تھی۔ اس کے بیوی بچوں نے اس کو سمجھایا کہ اس کا کام ڈسنا ہے، اس کو گھر میں نہ رکھ، لیکن وہ نہ مانا۔ وقت گزرتا گیا، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس نے گھر میں ایک پالتو بکری رکھی تھی، تو اس ناگن نے اس بکری کو ڈس لیا۔ جب ناگن نے بکری کو ڈسا تو بکری مر گئی۔ اس کے گھر والوں نے، اس کی بیوی بچوں نے اس کو سمجھایا کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، لہذا اس کو گھر میں نہ رکھ۔ اس نے کہا کہ بکری کتنے کی؟ انہوں نے کہا کہ 6 دینار کی۔ اس نے کہا کہ انڈا کتنے کا؟ اس نے کہا کہ 50,000 دینار کا۔ اس نے کہا کہ بکری پھر آ جائے گی۔ تو اس طرح وقت گزرتا رہا۔ تو ایک دن اس نے گھوڑا رکھا تھا، تو اس کے گھوڑے کو اس ناگن نے ڈس لیا۔ جب گھوڑے کو ڈسا تو پھر اس کے بیوی بچوں نے اس کو سمجھایا، لیکن وہ نہ مانا۔ اس نے کہا کہ گھوڑا کتنے کا؟ 20 دینار کا، اور انڈا کتنے کا؟ 50,000 دینار کا۔ اسی طرح معاملات چلتے رہے، لوگ بات بھول گئے۔ لیکن ایک دن ایسا آیا کہ اس نے غلام رکھا تھا، تو اس ناگن نے اس غلام کو ڈس لیا۔ تو اس کے بیوی بچوں نے پھر اس کو سمجھایا، لیکن وہ نہ سمجھا۔ اس نے کہا کہ غلام پھر آ جائے گا، اور غلام جو ہے وہ زہر سے اس کا جسم پھٹ گیا، اور اس کو چیخیں سنائی نہ دیں۔ اور آج جو حالات ہیں ان کے پیش نظر بھی یہی بات ہے کہ غریبوں کی آہیں اور غریبوں کی سسکیاں لوگوں کو سنائی نہیں دیتی، اور لوگوں نے اپنی کاروں کے شیشے بھی کالے اس لیے رکھوا لیے ہیں کہ لوگ نہ نظر آئیں اور نہ ان کی چیخیں سنائی دیں۔ تو وقت گزرتا گیا، وہ غلام جو تھا اس کا مر گیا، اور کچھ عرصہ گزرا، لوگ بات بھول گئے۔ تو اس کا ایک بیٹا تھا، ناگن نے اس کو ڈس لیا، اور اچانک اندر سے رونے کی آواز آئی۔ اس کی والدہ بیٹے کے سرانے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ وہ باپ گھر آیا اس کا، تو اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ یہ دیکھ تیری ناگن نے میرے بچے کو ڈس لیا ہے۔ تو جب اس کو لے کر دروازے پر ہی پہنچے تھے طبیب کے پاس لے جانے کے لیے، تو اسرائیل علیہ السلام آ گئے، اور اس کی روح پرواز کر گئی، اور اس کا جنازہ لے کر نکلے ہی تھے کہ اس کی بیوی نے بھی سامان باندھا۔ تو جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا کہ تو کدھر جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ بس اب اس گھر میں میرا کیا ہے، اس گھر میں مال و دولت اور سونے کے انڈے بچے ہیں، لیکن میری اولاد، میرا بچہ نہیں بچا، اور جس گھر میں میرا بچہ نہ ہو میں وہاں کس طرح رہ سکتی ہوں؟ تو بیوی اس کی چلی گئی، اور پھر وہ شخص اس نے ڈنڈا لیا اور ناگن کو مار دیا، اور چوک کے درمیان بیٹھ گیا انڈے لے کر۔ اس نے کہا کہ اے لوگو، مال سے محبت نہ کرنا۔ یہ دیکھو، یہ مال و دولت تو میرے پاس ہے، لیکن نہ میرے پاس بیوی بچی ہے اور نہ میرے پاس بیٹا بچا ہے۔ میں نے مال تو بچایا، لیکن بیوی اور بچے کو نہ بچا پایا۔ تو اس نے کہا کہ اے لوگو، اس سے بچنا۔ اور اپنے جو ہے سونے کے انڈے اس کے درمیان پڑے تھے، اور وہ لوگوں کو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، لوگوں اس دولت کے پیچھے مت دوڑنا۔ اور آج ہم لوگ دولت کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ وہی بھائی جو اپنے بھائی کے بچوں کو اپنے بچے سمجھتا تھا، لیکن جب دولت آئی تو سب بکھر کے رہ گیا۔ اور وہ بھائی جو اپنی بہن کو بہن سمجھتا تھا، لیکن آج بہن غریب ہے تو اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، اور اس کے کہتا ہے کہ تو میرے گھر آئی کیوں؟ تیری نوست کی وجہ سے کہیں میرے بچے بھی غریب نہ ہو جائیں، کہیں ہمارے حالات بھی تیری طرح نہ ہو جائیں۔ تو نفرتیں، مال و دولت، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں کے لیے بہت سے فتنے تھے، اور میری امت کے لیے فتنہ جو ہے، سب سے بڑا فتنہ یہ مال ہے، اور مال ہی لوگوں کے درمیان دراڑے جو ہے وہ ڈالتا ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹنے پر تلا ہے۔
باپ بیٹے کا گلا کاٹنے پر تلا ہوا ہے، ایک چپا زمین پر، ایک گز زمین کے لیے جو ہے وہ لوگوں کی گردنیں اڑائی جا رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، کس کے لیے؟ صرف مال و دولت کے لیے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال آئے، بھائی بچتا ہے تو بچے، نہ بھی بچتا تو نہ بچے، باپ بچتا ہے تو بچے، نہیں بچتا تو نہ بچے، لیکن مال بچ جانا چاہیے۔ عزیز و اقارب جاتے ہیں تو جاتے رہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹ جائیں، لیکن مال بچنا چاہیے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال کی دولت سے، مال و دولت سے اور اس کی محبت سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی